علیہ السلام الودود یا رحمان یا قابض و کرم بحق معصومین علیہ السلام الودود یا رحمان یا قابض و کرم بحق معصومین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک مل کے بعد من الشیطان اللعین من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والصیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والعقاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المخدومين المنتجبين المحرومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى لعنة الله أعدائهم أجمعين وغاشبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم من علان إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين يا رب العالمين. اما بعد فقد قال الله تعالى في تباركه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق لأن وهو مؤمن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أول بيت وضع للناس للذي ببكة ومباركا وهدى للعالمين. صلوات الله. خالق کائنات سے دعا ہے کائنات کا خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں میں محمد، دلوں کی دھڑکنوں میں علی، سینوں میں حسین، بازوؤں پہ عباس، پیشانیوں پہ عزادار لکھ دیا. جو اب بھی نہیں بول سکے ہو، بڑے معروف چہرے میری آنکھوں کے سامنے ہیں. میجر راحل صاحب تشریف فرما ہے، مالک ان کی زندگی دراز فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے. عابد چغتائی صاحب تشریف فرما ہے، نادر بخاری صاحب تشریف فرما ہے. مالک اس مسجد امام بارگاہ اس کی کابینہ کو تا قیامت آباد و شاد فرمائے. پوری توجہ فرمائیں تو اگلا فقرہ آپ کی سماعتوں کی نظر کا کہ خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے باپ کے خون اور ماں کے دودھ سے زیادہ تیز ہماری شارق حیات میں ولایت علی کو روا دوا فرمایا. جو اب بھی پیچھے رہ گئے ہو، جن کی زبانیں معطر نہیں ہو سکی، ایک فقرہ کہتا ہوں اگلے سال تک دو دانت کم ہے، فقرہ وزنی ہے. خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمارا رشتہ غدیر سے رکھا ہے، غدار سے نہیں رکھا. سیدہ عزت عطا فرمائے گی. ذہن میرا کچھ اور تھا، پڑھنا میں کچھ اور چاہ رہا تھا، لیکن ابھی بھائی نے ایک حکم دے دیا ہے تو اسی کے وسیلے اور حوالے سے گفتگو آپ کی آغوش کرنی ہے. اس کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمارے بدن کے بند حجروں کی گھٹن کو پرچم عباس کی ہوا عطا کر. جو لفظوں کے خریدار ہوں ان کے لیے لفظ ہیں.
اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو گفتگو آسان ہو جائے گی۔ خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمارا تعلق صوفیت سے نہیں رکھا ہے، شیعت سے رکھا ہے۔ یہ جملہ میں نے کہا ہے قبلہ کی موجودگی میں عالم دین ہے، اور آپ نے بڑی بے دلی سے جملے کو قبول کیا ہے۔ شکر ہے خدا کا کہ جس نے ہمارا رشتہ صوفیت سے نہیں رکھا، شیعت سے رکھا ہے۔ صوفیت میں اور شیعت میں فرق کیا ہے؟ صوفیت کہہ رہی ہے صوفیت کہہ رہی ہے کہ علی کا پہلا نمبر، اور شیعت کہہ رہی ہے علی اونلی ون۔ حسین کی مہاراجی ہو جو بولے ہو یا کچھ پہنچے ہو، سیدہ عزت عطا فرمائیں گی۔ بس اسی فرق کو ذہن میں رکھنا۔ میرا ذہن تھا کہ میں کچھ مستور اور اسلام کے حوالے سے گفتگو کرتا، کوئی عظمت سیدہ پہ کرتا، کیونکہ ایک بی بی کے سال ثواب کی ہے، لیکن مجھے حکم دے دیا گیا ہے کہ آپ نے جتنی دیر پڑھنا ہے حضرت عباس پڑھنا ہے۔ تو حضرت عباس سننے کے لیے بازوؤں کی مچھلیوں کا پھڑکنا ضروری ہے۔ ذہن کچھ اور تھا لیکن اب بن گیا ہے، تو میں ذرا سی تمہیدی منزل کے لیے، ایک دانشور تھا، بے روزگار تھا، اس کے پاس روزگار نہیں تھا، ایک بادشاہ کے دربار میں چلا گیا اور جا کے کہتا ہے بے روزگار ہوں، بچے بھوکے ہیں، آپ کے دربار میں کوئی نوکری مل سکتی ہے؟ بادشاہ نے کہا میرے دربار میں تو کوئی سیٹ خالی نہیں ہے، البتہ میرے استبل کو جو سنبھالتا تھا وہ مر گیا ہے، اگر تو چاہے تو تجھے میں اپنا استبل دے دوں، تو اس کی دیکھ بھال کر، تجھے مناسب روزگار مل جائے گا۔ اس نے کہا فارغ ہوں، بھوکا بیٹھا ہوں، روزگار مل رہا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ اس نے اس نوکری کو قبول کیا، خوبصورت انداز سے استبل کو سنبھالا، گھوڑوں کی اچھی دیکھ بھال کرنے لگا۔ ایک دن بادشاہ کا گزر ہوا، بادشاہ نے دیکھا کہ اس دانشور نے استبل بھی اچھا سنبھالا ہے، گھوڑوں کی دیکھ بھال بھی اچھی کی ہے۔ بادشاہ دانشور کو قریب بلا کے کہتا ہے میرے گھوڑے کے بارے میں بتا سکتا ہے یہ نسلی ہے یا نہیں؟ دانشور ہے، پڑھا لکھا ہے، میرے گھوڑے کے بارے میں بتا سکتا ہے یہ نسلی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جان کی امان دو، گھوڑا تو نسلی ہے لیکن اس میں ایک عیب ہے۔ کیا عیب ہے؟ اس میں عیب یہ ہے کہ جتنے گھوڑے ہیں وہ جب گھاس کھاتے ہیں منہ آسمان کی طرف کر کے کھاتے ہیں، یہ گھوڑا جب گھاس کھاتا ہے منہ زمین کی طرف کر کے کھاتا ہے۔ بادشاہ نے جس سے خریدا تھا اسے قریب بلایا، بلا کے کہا کوئی ایسی بات جو تو بتانی بھول گیا ہو؟ اس نے کہا میں بتانا بھول گیا تھا کہ اس کی ماں بچپن میں مر گئی تھی، ہم نے اسے گائے کا دودھ پلا کے جوان کیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہم نے اسے گائے کا دودھ پلا کے جوان کیا ہے، جس وجہ سے یہ منہ اوپر کر کے نہیں کھاتا، نیچے کر کے کھاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ غذا کا اثر ہوتا ہے۔ تو بولو یار جو بول سکتے ہو یار، حسین کی مہاراجی۔ غذا کا اثر ہوتا ہے، جو کھاؤ گے اس کا اثر نکلے گا۔ ایک مجتہد بازار سے جا رہے تھے، ساتھ میں ایک بچہ تھا، تو بچے نے بھرے بازار میں شرارت کر دی، بچے سے کچھ نہیں کہا، گھر میں آئے، اس کی ماں سے کہتے تو نے حرام تو نہیں کھایا؟ اور بولیے یار جو بول سکتے ہو یار، حسین کی مہاراجی پیغام تھا یہ۔ اس نے اپنے ذہن میں زور ڈال کے کہا نہیں میں نے کوئی حرام تو نہیں کھایا، کہا زور ڈال، کہا آپ کے ساتھ ایک گھر پہ مہمان بن کے گئی تھی تو بغیر اجازت کے انگور کا ایک دانہ کھایا، اس دانہ کھانے کا نتیجہ یہ ہے کہ بھرے بازار میں تیرے بیٹے نے شرارت کی ہے۔ اس کا مطلب غذا کا اثر ہے، اور ہم کیوں نہ شکر کریں کہ ہم لنگر حسین کھاتے ہیں۔ غذا کا اثر انسان کی زندگی پہ ہوتا ہے، اور کس چیز کا اثر ہوتا ہے؟ باپ کے خون کا اثر ہوتا ہے، ماں کے دودھ کا اثر ہوتا ہے۔ تین چیزیں ذہن میں رکھنا، غذا کا اثر، باپ کے خون کا اثر، ماں کے دودھ کا اثر۔
बादशाह ने उसे कहा कि तूने बात सही कही है, खुश होकर उसे तरक्की दे दी, उसे अस्तबल से निकाल के अपने दरबार में ले आया और खुश होकर उसके घर में गोश्त भेज दिया। वक्त गुजरा, एक दिन बादशाह अकेला बैठा था, दानिश्वर को करीब बुला के कहता है, मेरे घोड़े के बारे में ठीक बताया है तूने, मेरी मलका के बारे में बता सकता है, वो भी खानदानी है या नहीं? वो कहता है, इसका मतलब यह है कि आपके दरबार से मेरा दाना पानी खत्म हो गया, मैं अपना बिस्तर गोल करता हूँ, चला जाता हूँ। उसने कहा कि मैं अमान देता हूँ, तूने मेरे घोड़े के बारे में सही बताया है, मेरी मलका के बारे में बता। जो मजलिसें सुनने के आदि हो उनके जहनों के लिए एक जुमला कह रहा हूँ, मेरी मलका के बारे में। उसने कहा आपने अमान दिया है, मलका तो ये है, महारानी तो ये है, पर खानदानी नहीं। उसने कहा दलील क्या है? उसने कहा दलील यह है, इसे मैंने जब भी देखा है नौकरों के साथ झगड़ा करते देखा है, खानदानी मलका होती तो कभी नौकरों से झगड़ा ना करती। चलो एक जुमला और कहता हूँ अजीजों, बेदार रहिएगा। बादशाह ने अपने ससुर को बुला लिया, कहा कोई ऐसी बात जो तू बताना भूल गया हो? कहा आपका रिश्ता मेरी बेटी के साथ बचपन में तय हुआ था, मेरी बेटी बचपन में मर गई, मेरी बेटी नहीं थी, मैंने हमसाये के घर से लेके ये पाली है। ओए होए जो बोले हो यार। बादशाह कहता है पलती मेरे घर थी, खाती माँ से थी, तरबियत माँ से लेती थी, ये माँ की तरबियत का असर है, ये माँ की तरबियत का असर है। जुमला आपकी आगोश में पहुंच गया, अगला जुमला सुनिएगा। बादशाह ने खुश होकर उसके घर में भेड़ इनाम भेज दी और बड़ा खुश हो गया कि दानिश्वर तो बड़ा काबिल है, बड़ा बाएतमाद है। तमहीद खत्म कर रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा। बड़ा बाएतमाद बंदा है, बड़ा पढ़ा लिखा है, इसने बड़े अच्छे फैसले किए। एक दिन अकेला बैठा था, अकेला बैठा दानिश्वर को करीब बुला के कहता घोड़े के बारे में ठीक बताया है, मलका के बारे में ठीक बताया है, मेरे बारे में बता, मैं खानदानी बादशाह हूं या नहीं? वो अंदर गया, उसने अपना बिस्तर गोल किया, कंधे पे उठाया और बाहर निकला और निकल के कहता है बादशाह सलामत, आपके दरबार से मेरा दाना पानी खत्म हो चुका। उसने कहा कागज कलम लाओ, मैं अमान नामा लिख के देता हूँ। उसने जब अमान नामा लिख दिया, अपना बिस्तर नीचे रख के कहता है अगर अमान नामा लिख दिया है तो फिर माजरत के साथ बादशाह तो आप हो पर खानदानी नहीं। तवज्जो कीजिएगा, ग़िज़ा का असर, माँ की तरबियत का असर, बाप के खून का असर। तवज्जो कीजिएगा, कहा बादशाह तो आप हो पर खानदानी नहीं। कहा फिर मैं कौन हूँ? कहा बादशाह की औलाद नहीं, आप कसाई की औलाद हो, आप कसाब की औलाद हो। उसने कहा तुझे कैसे पता चला? कहा बाद में मुझसे पूछना, बाप आखिरी मराहल में है, पहले उससे जाके पूछ। अगर वो मर गया सारी जिंदगी खुद को भी कोसता रहेगा, मुझे भी कोसता रहेगा। ये जल्दी से अंदर आया और हुजरे में आने के बाद, बिस्मिल्लाह, हुजरे में आने के बाद ये अपने बाप से कहता है बाबा क्या मैं आपका बेटा नहीं? बादशाह चारपाई पे बिस्तरे मर्ग पे लेटा था, उठ के कहता बेटा मैं तो बेऔलाद था। बोलना यार जो बोल सकते हो, मैं तो बेऔलाद था, मेरे औलाद नहीं थी, मैंने चाहा बादशाहत मेरे घर में रह जाए। एक कसाई गोश्त देने आया करता था, मैंने उससे लेके तुझे पाल लिया है। अब एक मर्तबा हैरत से बाप को देखा, बाप को वहीं पे छोड़ के बाहर आके दानिश्वर से कहता है तुझे कैसे पता चला कि मैं कसाई का बेटा हूँ? दानिश्वर कहता मैंने जब भी कोई इनाम लेने वाला काम किया है, तूने मेरे घर में या गोश्त भेजा है या भेड़ भेजी है। अगर तू खानदानी बादशाह होता या हीरे भेजता या जवाहरात। इसका मतलब है बाप के खून का असर,
انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، اگر کسی ایک ہی شخص میں اگلے سال تک دانت کم ہے، جملہ وزنی آپ کی آگوش میں ڈال رہا ہوں، اگر کسی ایک ہی شخص میں باپ کے خون کا اثر اور ماں کے دودھ کا اثر دیکھنا ہے تو کربلا میں عباس کو دیکھ لو، 9 لاکھ سے دریا چھین کے باپ کے خون کا اثر بتایا، چلو میں پانی لے کے دریا کے منہ پہ مار کے ماں کی تربیت کا اثر بتایا۔ ایک شخص جس میں باپ کے خون کا اثر، ماں کے دودھ کا اثر، کربلا میں عباس کو دیکھو، 9 لاکھ سے دریا چھیننا، باپ کے خون کا اثر، پیاسا ہو کے پانی پہ قبضہ کر کے پانی کو منہ پہ مار دینا، ماں کی تربیت کا اثر۔ کون سمجھے گا کہ عباس کی ہستی کا نام ہے، عباس کی شخصیت کا نام ہے؟ اب حضرت عباس کا ننیال پڑھوں تو سب نے سنا ہے، حضرت عباس کا ددیال پڑھوں تو سب نے سنا ہے، کوشش کرتا ہوں میں عباس سناؤں۔ اگر آپ توجہ فرمائیں، ہر انسان کی زندگی کے 3 پہلو ہوتے ہیں، بچپن، لڑکپن، جوانی۔ اب ہمیں دیکھنا ہے عباس کا بچپن کیا ہے، عباس کا لڑکپن کیا ہے، عباس کی جوانی کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم، عباس کا بچپن، لڑکپن، جوانی، 3 جملے آپ کی آگوش میں اور طالب دعا۔ 2 سال کے ہیں حضرت عباس، علی کی آگوش میں، اگر جملے کی قدر کر سکو تو آپ کی آگوش میں ڈال دوں، باب دین، باب مدینۃ العلم کی آگوش میں۔ آپ نے بڑی آسانی سے جملہ وصول کر لیا۔ زمین پہ قبلہ تائید فرمائیں گے، زمین پہ اللہ کے دروازے کو حسین کہتے ہیں، حسین کے دروازے کو عباس کہتے ہیں۔ تو حسین ہے دین، شاست حسین، بادشاہست حسین، دین حسین ہے دین، تو دین حسین ہے، باب دین عباس ہے، باب دین، باب مدینۃ العلم کی آگوش میں۔ علی نے ایک مرتبہ عباس کو آگوش میں بٹھا لیا، عباس بیٹا بولو 1، حضرت عباس نے کہا 1، کہا بیٹا بولو 2، باپ کے چہرے کی زیارت کر کے کہتے بابا جب 1 کہہ کے اس کی توحید کی گواہی دے دی، اب 2 کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ 2 سال کا عباس اور علم کی منزل دیکھیے گا، 2 سال کا عباس اور علم کی منزل کا، بابا جب 1 کہہ کے اس کی توحید کی گواہی دے دی، اب 2 کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حال جزاء الاحسان الا الاحسان، آواز قدرت عباس آج علی کی آگوش میں، تو نے میری توحید کے اقرار میں 1 کے بعد 2 نہیں کہا ہے، جو میں خدا وعدہ کرتا ہوں کائنات میں بھی عباس 1 ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا۔ کائنات میں عباس بھی 1 ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا۔ سنی سنائی باتیں کرنے کا منبر پہ آتی نہیں ہوں، بچوں کے لیے پڑھتا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ نوجوان نسل کے لیے حضرت عباس کی فضیلت یہ ہے، 2 سال کا عباس، اب 4 سال کا عباس، بچپن دیکھیے گا حضرت عباس، 4 سال کے عباس ہیں، اپنے حویلی کے دولت کدے کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں، مدینے کے کچھ لوگ مل کے بچے حضرت عباس کے قریب آئے اور قریب آ کے کہتے ہیں عباس سرحد مدینہ پہ ایک مقابلہ ہو رہا ہے کشتی کا، بہت سے پہلوان آ رہے ہیں، آؤ دیکھنے چلے۔ عباس کہتے ہیں نہیں میرا دل نہیں، میرا دل نہیں۔ اس نے کہا کہ دیکھنے میں کیا حرج ہے، کون سا ہم نے کشتی لڑنی ہے، لڑائی لڑنی، صرف دیکھنے جانا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں میرا دل نہیں ہے،
بچے ظاہری بات ہے بچوں کی فطرت ہوتی ہے عادی ہوتے ہیں ضد کرنے کی، ضد کی حضرت عباس کو ساتھ لے کے سرحد مدینہ پہ پہنچے. یوں گول دائرہ، اس گول دائرے میں مدینے سے اور عرب کے ممالک سے لوگ دور دور سے اس کشتی کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے. اتنے میں خرامہ چلتے ہوئے باپ کی کرات سے، فرشتوں کی دربانی میں، عصمت کے وقار میں، عفت کے حجاب میں، تولہ کا مسلح بغل میں لیے ہوئے، تبرہ کا ڈنڈا ہاتھ میں پکڑے ہوئے عباس اس میدان میں پہنچے. یہ حسین کی مہاراجی ہو جو بولے ہوئے. حضرت عباس اس میدان میں پہنچے. وہ پہلوان جو کشتی لڑنے آیا تھا اس کی اچانک نظر پڑی 4 سال کی عباس پہ. حضرت عباس کو اس نے اچانک دیکھا. دیکھنے کے بعد کشتی چھوڑی، لوگوں کا ہجوم چیختا ہوا عباس کے قریب آیا. قریب آ کر کہا عباس کشتی لڑے گا؟ آپ نے پیچھے رہ گیا. عباس کشتی لڑے گا؟ حضرت عباس نے توجہ نہیں کی. حضرت عباس نے دھیان نہیں دیا. اس نے پھر کہا عباس کشتی لڑے گا؟ حضرت عباس نے پھر دھیان نہیں دیا. اس نے پھر کہا عباس کشتی لڑے گا؟ حضرت عباس نے پھر دھیان نہیں دیا. چوتھی مرتبہ اباب میں ہاتھ ڈالا اور اباب میں ہاتھ ڈال کے کہتا عباس کشتی لڑے گا؟ بایاں ہاتھ اٹھایا عباس نے. بایاں ہاتھ اٹھا کے حضرت عباس نے اس کے منہ پہ مارا تماچا. آپ تاریخ پڑھے ہوئے عزادار بیٹھے ہو، ہر بات کھولنی پڑتی ہے. عباس نے بایاں ہاتھ اٹھایا. جھولے میں جب علی تھے، ابو جہل سرما ڈالنے آیا تھا تو علی نے بھی بایاں ہاتھ اٹھایا تھا. جیسے ہی بایاں ہاتھ اٹھایا اس نے اپنے رخسار پہ اپنا ہاتھ رکھا، بھاگتا ہوا باپ کے پاس گیا. حضرت عباس وہاں سے چلے اور اپنے گھر میں آئے اور آنے کے بعد زمین پہ لیٹ گئے. میں نے عالم میں تخیل میں پوچھا یا عباس زمین پہ کیوں لیٹے ہو؟ شریعت مصطفیٰ کا پیغام ہے اگر غصہ آیا ہونا تو زمین پہ لیٹ جاؤ تاکہ وہ اتر جائے. تو 4 سال کی عمر میں شریعت سے واقف ہو اسے عباس کہتے ہیں. 4 سال کی عمر میں شریعت سے واقف ہو اسے عباس کہتے ہیں. ایک مرتبہ لیتے تھوڑا وقت گزرا، دروازے پہ دق الباب ہوا. علی نے دروازہ کھولا. وہی پہلوان باپ کو ساتھ لے کے علی کے دروازے پہ، یا علی عباس نے میرے بیٹے کو تماچا مارا ہے، میں آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں. مرضی آپ کی اپنی ہے، میں آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں. علی نے کہا کوئی مار کھا کے بھی مبارک دیتا ہے؟ میرے بیٹے سے مار کھا کے مبارکباد چاہنے والا تھا، ماننے والا تھا. انہوں نے کہا کہ مولا میں مبارکباد اس لیے دینے آیا ہوں کہ جب 4 سال کے عالم میں یہ جلال ہے تو جوانی میں کیا ہوگا. توجہ کیجیے گا یا عزیزو، حضرت عباس سننے والے پوری توجہ فرمائیے گا. 4 سال میں یہ ہے تو جوانی میں کیا ہوگا. کہا کیا ہوا؟ کہا یا علی عباس نے تماچا مارا ہے. کہا یا علی تماچے کا دکھ نہیں، تماچے پہ حیرت نہیں، ہاشمی ہے مار سکتا ہے. حیرت اس بات پہ ہے ہاتھ کا تماچا لگا ہے لیکن منہ پہ تلوار کے زخم ہے. یار نہیں بولے آپ نہیں سننے. ہاتھ کا تماچا ہے، منہ پہ تلوار کا زخم ہے. پہلوان نے ہاتھ اٹھایا، تلوار کا زخم، تلوار کا زخم. عباس کو آواز دی عباس. جی بابا جان. کہا اسے تماچا مارا ہے. بابا جان آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ جو غرور کرے اس کا جواب غرور سے دو. یار آپ کی اپنی، جو غرور کرے اس کا جواب غرور سے دو. اس نے غرور کیا، تکبر کیا، میں نے جواب دیا. کہا کون سا ہاتھ مارا ہے؟ کہا بایاں ہاتھ.
کا तुझे पता है ना ये अली के दरवाजे पे आए हैं, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है, अपना दायां हाथ उठाओ और इसके रुखसार पे फेरो। हुसैन की माँ राजी हो यार, आप पे जो बोले हो, जो नहीं पहुंचे हो, जुमला में आसान कर दो। अब्बास ने दायां हाथ उठा के उसके रुखसार पे फेरा तो जख्म मिल गया। आज 1400 साल के बाद जमाना हमसे पूछता है, जंजीर मारते हो दर्द नहीं होती है, जख्म लगते हैं तो जख्म ठीक कैसे होते? पता नहीं है सर पे अब्बास का हाथ है। अल्लाह दारैन की खुशियां तुम ले लो, शब्बीर का हम लेते हैं, सब दहर के गुलशन तुम रख लो, इकबाल का इल्म हम लेते हैं। सब दहर के गुलशन तुम रख लो, इकबाल इल्म हम लेते हैं। तुम तख्त संभालो खुश होके, मिंबर का भारा मांग लेते हैं। दारैन के परचम तुम रख लो, गाजी का हम लेते हैं। कुल अंश की बरकत तुम ले लो, करबल की गली हम लेते हैं। और सारी दुनिया तुम ले लो, अली मौला हम लेते हैं। सैयदा इज्जत अता फरमाएगी, जो इज्जत अब्बास पे बोले हो, सैयदा किसी का मोहताज न करे। ये है 4 साल का अब्बास, जिसके हाथ में अल्लाह ने दोनों मोजज़े रखे, करम का मोजज़ा भी रखा, कहर का मोजज़ा भी रखा। अगर दरवाज़े हुसैन पे फकीर बन के झुक जाओगे तो करम वाला हाथ मिलेगा, अगर अकड़ के आओगे तो कहर वाला हाथ मिलेगा। समझिएगा, ये हजरत अब्बास 4 साल के लड़कपन देखिए। अब अब्बास का लड़कपन क्या, सफीन का मैदान है, फिरौने शाम के मुकाबले में अमीर सुबह शाम है। फिरौने शाम के मुकाबले में अमीर सुबह शाम है। अली वार करते जा रहे हैं, सर उठते जा रहे हैं। एक फिरौने शाम के सिपाही ने आवाज, जब निकलता है खैमे से अली खुद निकलता है, जबकि अली को पता है कि सरदार आखिर में आते हैं, कि अली जब भी आता है खुद ही आ जाता है, अली को कोई और सिपाही नहीं मिलता। हवा ने यह आवाज अली के कानों तक पहुंचाई। अली ने घोड़े की लगामों को मोड़ा और खैमे में गए, खैमे का पर्दा फेंका, अब्बास को करीब बुलाया, अपना अमामा उतार के अब्बास के सर पे रखा, अपनी अबा उतार के अब्बास के दोस्त पे डाली, अपनी तलवार अब्बास के हाथ में दी, अपने रहबार पे अब्बास को बिठाया, चेहरे पे नकाब डाला, डालने के बाद कहा अब्बास जा। अब जो खैमे का पर्दा हटा, फिरौने शाम कहते हैं कौन आ रहा है? का आने की रफ्तार बता रही अली आ रहा है, आने की रफ्तार बता रही अली आ रहा है, कलाई की हरकत बता रही है अली आ रहा है, तलवार की धार बता रही है अली आ रहा है। का फिर भी गौर करो कौन आ रहा है? का समझ में नहीं आ रहा, अली है या कोई और है? का फैसला कैसे हो? का 500 का लश्कर इकट्ठा भेजो, अगर भाग जाए तो कोई और है, खड़ा रहे तो अली। तवज्जो कीजिएगा जिंदा जैसे ही लश्कर आया, अब्बास ने एक मर्तबा अपनी तलवार निकाली और अली के अंदाज में तलवार चलाई। तलवार का चलना था, सर हवा में उड़ने शुरू हुए, इसका थमना था, घोड़े की धमक थी, अब्बास की हैबत थी। कोई उधर जाके गिरा, कोई उधर जाके गिरा, कोई उधर जाके गिरा, कोई उधर जाके गिरा, कोई उधर जाके गिरा। जैसे ही उधर जाके गिरा, हवा ने अली के खैमे का पर्दा हटाया। अली सजदा शुक्र में थे, वहीं से खड़ा होकर कहता ओ शामियों, कमाल हो गया, अंदर भी अली है, बाहर भी अली।
کمینے کا محتاج نہ کرے. یہ حضرت عباس. آئیے یہ ہے لڑکپن. عباس کی جوانی کیا ہے, عباس کا علم کیا ہے. عباس ایک مرتبہ معرفت عباس دیکھیے گا. حضرت عباس امام حسین کے ساتھ مکے میں احرام حج کو عمرے میں تبدیل کیا. عباس نے مشیت حسین کو دیکھا. پیچھے رہ گیا. عباس نے مشیت حسین کو پڑھا اور حسین کی مشیت کو سمجھنے کے بعد کعبے کی چھت پہ گئے اور کعبے کی چھت پہ جا کے حضرت عباس نے ایک خطبہ دیا جس خطبے کی وجہ سے عباس کو لقب ملا خطیب کعبہ. خطیب کعبہ. حضرت عباس کعبے کی چھت پہ ہے. دو اشارے کیے حضرت عباس نے, ایک کعبے کی طرف, ایک حسین ابن علی کی طرف, اور کعبے کی چھت پہ کہہ رہے الحمدللہ الذی شرف ھذا لقدوم ابی. الحمدللہ الذی شرف ھذا لقدوم ابی. دو اشارے کیے, ایک کعبے کی طرف ایک حسین کی طرف. کہتے ہیں حمد ہے اس خدا کی جس نے اس گھر کو شرف دیا ہے میرے مولا کے باپ کے قدموں کی وجہ سے. سیدہ عزت عطا فرمائے. حمد ہے اس خدا کی جس نے اس کعبے کو شرف دیا ہے میرے مولا کے قدموں, باپ کے قدموں کی وجہ سے. میں نے وہیں پہ ہاتھ جوڑے, میں نے کہا یا حضرت عباس, مسجد شیعہ بہاولپور سے مومنین کو لے کے آپ کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہوں, کیا علی آپ کا باپ نہیں؟ نہیں توجہ کی. کہنا چاہیے تھا حمد ہے اس خدا کی جس نے اس کعبے کو شرف دیا میرے باپ کے قدموں کی وجہ سے. آواز عباس آئی, صفدر عباس کم عقل نہ بن, آقا کے ہوتے ہوئے غلام اپنے آپ کو مقدم کیسے کرے. معرفت دیکھیے یار حضرت عباس کی, معرفت دیکھیے حضرت عباس کی. آقا کے ہوتے ہوئے عباس اپنے آپ کو مقدم کیسے کرے. یہ حضرت عباس نے پہلا فکرہ کہا. اگلا فکرہ کہا کل تک جو بت قدا تھا آج بیت اللہ بنا ہے میرے مولا کے باپ کے قدموں کی وجہ سے. اگلا جملہ جو امام نے کہا ہے, کہا تم کیا سمجھتے ہو حسین ڈر کی وجہ سے, حسین خوف کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہا اگر مسلط خدا نہ ہوتی تو حسین چھوڑ کے نہ جاتے, کعبہ چل کے حسین کے پاس. نہیں توجہ کیا آپ نے قبلہ کی موجودگی میں. اگلا جملہ جو حضرت عباس نے کہا ہے, مجھے داد نہیں, داد حضرت عباس کو. کعبے کی چھت پہ کہتے ہیں یا ایتھا الکفارۃ والفجرہ, او کافرو او فاجرو. نہیں سمجھے آپ, نہیں پہنچے. مکے میں کعبے کی چھت پہ عباس حاجیوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے ہو کافرو او فاجرو. میں نے یہیں پہ ہاتھ جوڑے, یا عباس ابھی تو انہوں نے طواف کیا ہے, ابھی تو مقام ابراہیم پہ نماز پڑھی ہے, ابھی تو یہ تلاوت کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہو کافرو اے فاجرو. اگر آپ اس جملے کی داد نہ دے سکے تو لاہور تک دکھ لے کے جاؤں گا. آپ کہہ رہے ہو ان نمازیوں کو, ان مسلمانوں کو, ان حاجیوں کو جو احرام میں بندے ہیں, اے کافرو اے فاجرو, یہ مسلمان ہے, یہ تو حج کیے ہوئے ہیں, احرام باندھا ہوا ہے, طواف کیا ہوا ہے, سجدے کر کے آئے ہیں. حضرت عباس کی آواز آئے, جس کے دل میں حسین نہیں ہے نا, نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ حاجی ہے. لبیک یا حسین, 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 لبیک. ٹھیک ہے, سلام کہتا ہے, ہر ایک ذرہ دنیا سلام کہتا ہے. سبحان حسین تمہیں
سبحان اللہ. مولا حسین تمہیں تو عرشِ مولا سلام کہتا ہے. شہید تم تھا زمانہ کہاں سے لائے گا؟ لا سکتا ہے حسین نہیں. شہید تم تھا زمانہ کہاں سے لائے گا؟ جو صبر شکر کی منزل ہمیں دکھائے گا، جو ظلم و جبر پہ ادا کے مسکرائے گا، لہو میں ڈوب کر اسلام کو بچائے گا. سبحان اللہ. حق کا اجالا سلام کہتا ہے. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. پوری توجہ. آخری فقرہ خطبے کا میں پڑھتا ہوں. خطبہ پھر کبھی زندگی آئی تو مکمل خطبہ حضرت عباس کا سناؤں گا، لیکن ایک جملہ جو حضرت عباس نے کعبے کی چھت پہ کہا، یا ایتھا الکفارۃ والفجرۃ، او کافرو او فاجرو، تم وہی غلطی کر رہے ہو جو قریش نے کی تھی. ہائے اوئے ہوئے، اللہ کرے یار عباس کا پیغام پہنچ جائے. حضرت عباس کا پیغام داد بھی حضرت عباس کو، مجھے نہیں. پوری توجہ. خطبہ حضرت عباس نے پڑھا، کہا تم وہی غلطی کر رہے ہو جو قریش نے کی تھی. حضرت عباس نے ذوالعشیرہ سے لے کے ثقیفہ تک رقم کر دی ہر چیز. ہائے ہائے ہائے. کہا تم وہی غلطی کر رہے ہو جو قریش نے کی تھی. جو اب بھی نہیں سمجھے میں جملہ پھر دوہرا دوں، تم وہی غلطی کر رہے ہو جو قریش نے کی تھی. قریش محمد کو مارنے آئے تھے، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ علی ساتھ ہے. ہائے 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 ہائے، نہیں پہنچا یار میرا مجموعہ ابھی تک. تم وہی غلطی کر رہے ہو جو قریش نے کی تھی. قریش محمد کو مارنے آئے تھے، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ علی ساتھ ہے. تم بھی وہی غلطی کر رہے ہو. حسین کو مارنے آئے ہو، تمہیں پتا ہے نا عباس ساتھ ہے. یہ حضرت عباس اور تاریخ نے جملہ لکھا ہے، عین شباب کے عالم میں حضرت عباس کربلا کے میدان میں پہنچے. آخری جملہ فضیلت کا توجہ کیجئے گا. کربلا کے میدان میں پہنچے تو کربلا میں شمر کے خیمے سے، شمر کے لشکر سے ایک بندہ باہر آیا جس کا نام ہے مارد، جس کی عمر لکھی ہے 95 برس. یہ میدان میں آ کے کہتا ہے، شمر تجھ سے ایک بچہ نہیں سنبھالا جا رہا. یہ 95 برس کا ہے، عباس 32 یا 34 برس کے. تجھ سے ایک بچہ نہیں سنبھالا جا رہا. تاریخ نے جو لفظ لکھے ہیں، شمر نے اپنے گھوڑے کو پیچھے کیا، کہا ہم سے نہیں سنبھالا جا رہا، تو سنبھال لے. توجہ کیجیے گا، ہم سے نہیں سنبھالا جا رہا، تو سنبھال لے. اب تاریخ نے لکھا مارد عباس کے مقابلے میں آیا اور اس نے 3 جملے کہے. پہلا جملہ کہا، میں تجھے اپنی تلوار کی تیز دھار سے ڈراتا ہوں. دوسرا جملہ، میں تجھے اپنی اطاعت میں آنے کا حکم دیتا ہوں. تیسرا جملہ کہا کہ مجھے تیری کمسنی پہ، تیرے بچپنے پہ ترس بھی آ رہا ہے. اب حضرت عباس نے پلٹ کے 3 جملوں کے جواب میں 3 جملے کہے. پہلا جملہ کیا کہا، میں تجھے اپنی تلوار سے ڈراتا ہوں. عباس مارد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں، مجھے تلوار سے ڈرا رہا ہے؟ میں تلواروں سے نہیں ڈرتا، تلواریں مجھ سے ڈرتی. میں تلواروں سے نہیں ڈرتا، تلواریں مجھ سے ڈرتی ہیں. اور دوسرا جملہ تو کہتا ہے میں تیری اطاعت میں آ جاؤں. تجھے پتہ نہیں میں حسین کی اطاعت میں ہوں. جو حسین کی اطاعت میں ہو اس پہ کسی اور کی اطاعت حرام ہے. عرفان عباس دیکھیے گا. اور تیسرا جملہ کہا، اچھا تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں بچہ ہوں، اگر میں بچہ ہوں تو بچ کے دکھا. حسین کی ماں راضی ہو یا جو بولے. آخری جملے فضیلت کی اگر آپ توجہ فرمائیں. اب مارد نے اپنا نیزہ نکالا. نیزے عرب میں 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا نیزہ جو دستی ہاتھ سے قریب کر کے مارا جاتا ہے، ایک لمبا نیزہ ہوتا ہے 9 فٹ کا جو دور سے مارا جاتا ہے، وار کیا جاتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. مارد نے 9 فٹ کا لمبا نیزہ نکالا. جو میری طرف دیکھو گے انہیں عظمت عباس سمجھ میں آئے گی کہ اس جملے کا تعلق دیکھنے سے ہے. مارد نے جتنی تیزی سے
نیزہ باز کی طرف مارا ہے، عباس نے اتنی تیزی سے اپنی 2 انگلیوں میں نیزے کی یعنی کو پکڑ لیا۔ جیسے ہی عباس نے نیزے کی انی کو پکڑا تو پکڑ کے عباس نے جھٹکا دیا، نیزہ نہ رہا، کمان ہو گیا۔ جیسے ہی مالک نے اس کمان کو دیکھا نا، اس نے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ عباس کے ہاتھ میں نیزہ آیا، عباس نے سیدھا کر دیا۔ مرضی آپ کی اپنی یاد، خاموشی سے بیٹھے ہو۔ عباس نے جیسے ہی اس نیزے کو سیدھا کیا، کرنے کے بعد اسی کے نیزے سے اس کے اوپر وار کیا۔ عباس کا وار کرنا تھا کہ وہ گھوڑے سمیت زمین پہ جا کے گرا۔ جیسے ہی زمین پہ جا کے گرا، اس کے پیچھے کھڑا تھا ایک غلام مارج کا، جس کے پاس ایک گھوڑا تھا، جس گھوڑے کا نام تاویہ تھا۔ یہ گھوڑا قریب کر کے لایا کہ میں مارج کو بٹھاؤں اور بچا کے لے جاؤں۔ عباس کی نظر اس تاویہ گھوڑے پہ پڑی، اس کی آنکھوں کو دیکھا، اس کی کمر کو دیکھا، اپنے گھوڑے سے جست لگا کے تاویے پہ بیٹھے۔ بیٹھنے کے بعد ایڑ لگائی، حسین کے خیمے کی طرف تاویے کو لے کے جا رہے۔ شمر نے وہیں سے آواز دی، عباس کو نہ روکنا، عباس نے ہم سے وہ گھوڑا چھین لیا ہے جو ہم نے مدائن میں حسن سے چھینا تھا، جو ہم نے مدائن میں حسن سے چھینا تھا، جو ہم نے مدائن میں حسن سے چھینا تھا۔ عباس وہ گھوڑا لے کے چلا گیا ہے۔ آخری جملہ آپ کی آگوش میں ڈال رہا ہوں، جیسے مرضی سن لینا، جیسے مرضی سن لینا۔ کہا وہ گھوڑا جو مدائن میں حسن سے چھینا تھا وہ عباس لے گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے آل محمد کی کوئی چیز چھین جائے تو وارث واپس لے لیتا ہے۔ حسن کا گھوڑا چھنا، عباس واپس لے گیا۔ تم نے فضل چھینا، زمانے کے امام کو آنے دو، وہ واپس لے لے۔ سمجھیے کہ عباس کی ہستی کا نام ہے، عباس کی شخصیت کا نام ہے۔ ایک بی بی زیارات پہ گئی ہے تو اس نے روزہ عباس کی جالی کو پکڑا، پکڑ کے اس نے 2 بین کیے۔ اگر رونے کی نیت سے آئے ہو تو یہ 2 بین ہی رونے کے لیے کافی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں فضائل امیر بن کے سنا کرو، صاحب غریب بن کے سنا کرو، گریبان چاہ کر کے سر میں خاک ڈال کے تکیہ کی طرح منہ کر کے کہا کرو زہرا تیرے بچوں کا بڑا یہ بی بی یہ مستور کربلا پہنچی ہے، عباس کے روزے کی جالی کو پکڑا ہے۔ پکڑ کے اس نے پہلا بیان کیا ہے، السلام علیکہ یا شباب الحسین۔ اے حسین کی جوانی تجھ پہ سلام۔ جو اب بھی نہیں رو سکے ہو، اس نے دوسرا بیان کیا ہے، روزے کی جالی کو ٹکر مار کے کہتی ہے، السلام علیکہ یا حجاب و زینب۔ سیدین آوازوں پر رکھنا۔ سن 40 ہجری علی کو ضرورت لگی ہے نا، جب وصیتیں کی ہے علی نے، وصیتیں کرنے کے بعد ہر ایک کو امام حسن کے حوالے کیا۔ تاریخ کے لکھتی ہے ایک مرتبہ سب کو حوالے کرنے کے بعد ایک کونے سے ایک بی بی کے رونے کی آواز ہے، علی کی زندگی میں کون رو رہا ہے؟ بابا ماں ام البنین رو رہی ہے۔ ام البنین کیوں رو رہی ہے؟ آپ نے ہر ایک کو کسی کے حسن کے حوالے کیا ہے، میرے عباس کو کسی کے حوالے نہیں کیا۔ بولا عباس کو کریم تاریخ جملہ لکھتی ہے، عباس کا ہاتھ پکڑ کے حسین کے ہاتھ میں دیا، اور دیکھیں جملہ کا سارے حسن کے حوالے، عباس تو حسین کے حوالے۔ تاریخ جملہ لکھتی ہے کہ امام حسین کہتے ہیں، بابا میں کس کے حوالے؟
اللہ کرے جملہ پڑھنے سے پہلے موت آ جائے۔ علی نے ایک مرتبہ برقعے سے زینب کا ہاتھ نکالا، حسین کا ہاتھ زینب کے ہاتھ میں دے کے کہا سارے حسن کے حوالے، عباس حسین کے حوالے، حسین تو زینب کے حوالے۔ برقعے میں رو کے کہتی ہے بابا ہر ایک کو حوالے کیا ہے، میں کس کے حوالے؟ اللہ کرے جملہ برداشت کر لو۔ سینے پہ 2 سال کے سید سجاد کھیل رہے تھے، زینب کا ہاتھ برقعے سے نکال کے سجاد کے ہاتھ میں رکھ کے کہا سارے حسن کے حوالے، عباس حسین کے حوالے، حسین زینب کے حوالے، زینب تو سجاد کے حوالے۔ عزادارو جملہ سنو گے، 2 سال کے سید سجاد دادا کی داڑھی پہ بوسہ دے کے کہتے دادا علی میں کس کے حوالے؟ علی خون رو کے کہتے سجاد تو اللہ کے حوالے۔ شام کا بازار جانے، زینب کا برقع جانے۔ آجروں کو میرے زہرا سیدہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، مال کا کسی کا محتاج نہ کرے۔ تاریخ میں جملے لکھتے ہیں جب سب کو حوالے کر چکے نا تو ایک مرتبہ کہا سارے چلے جاؤ، سارے چلے گئے، عباس تو میرے قریب بیٹھ، عباس قریب بیٹھا، کہا زینب کلثوم ذرا اپنی چادریں لے کے آؤ۔ بیبیاں گئی اپنی چادریں لائی، علی نے اپنی دونوں بیٹیوں کی چادروں کو سینے پہ رکھا، رکھنے کے بعد عباس کا ایک ہاتھ اٹھا کے چادروں پہ رکھا، ایک ہاتھ اپنے زخمی سر پہ رکھا، رکھ کا عباس تجھے علی کے زخمی سر کا واسطہ ہے، جب تک جسم میں خون کا قطرہ باقی ہے ان چادروں پہ آنچ نہ آئے۔ اجروں کو میں نے سہارا، اللہ اکبر۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ حضرت عباس امام مظلوم کربلا کے قریب اور آ کے کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دو۔ عباس تجھے اجازت نہیں دے سکتا، تو میری فوج کا سپاہ سالار۔ عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا مولا وہ فوج کدھر ہے جس کا میں سالار ہوں؟ جملہ سنو گے جن کے دل میں قبر حسین ہے، آپ چاہے فوج نہ ہو میں تجھے اجازت نہیں دوں گا۔ مولا کیوں؟ کہا جب تک تو ہے بیویوں کو حوصلہ ہے، تو چلا گیا تو حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ عباس واپس آئے تو زوجہ عباس جناب لبابہ حضرت عباس کے قریب آ کے کہتی عباس سنا ہے یہاں سے نجف قریب ہے؟ کہا کہ مجھے نجف کا راستہ بتا۔ کہا کیوں کیا کرے گی؟ کہا جا کے مولا علی سے شکایت کروں گی، سکینہ صبح سے 7 چکر لگا گئی ہے اور ہر چکر پہ یہی کہتی ہے چچی چچا پانی تب لائے گا جب اصغر مارا جائے گا۔ عباس کو دعوے کی دلیل مل گئی، ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں 4 سال کی بطول آ گئی۔ 4 سال کی بطول نے کہا بابا چچا پانی لاؤ۔ ایک مرتبہ کہا بیٹی مجھے مشکیزہ پہنا۔ حضرت جملہ سنو گے، 4 سال کی بطول کہتی ہے چچا آپ کا قد بلند ہے میرا قد چھوٹا ہے، مشکیزہ کیسے پہناؤں؟ اتنا جھکا ہے عباس کہ اپنے ہاتھوں کو سکینہ کے قدموں پہ رکھ دیا۔ اب تو پہنا لے گی، پہنایا مشکیزہ، آپ چل بابا سے اجازت لے دیں۔ 4 سال کی بطول کا ہاتھ پکڑا، خیمے سے نکلے، جیسے ہی مولا حسین کی نظر پڑی نا تو امام حسین سے کرسی چھوٹ گئی، کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے جملہ کہا امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو جملہ سنو گے، امام نے ایک جملہ عباس سے کہا، 2 جملے 4 سال کی بطول سے کہے۔ عباس سے کہا عباس تجھے پانی لانے کی اجازت ہے، جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ اور 4 سال کی بطول سے 2 فکرے کہے۔ پہلا فکرہ ذرا پھر سوچ لے، کہیں ایسا نہ ہو تیرا 6 ماہ کا بھی نہ بچے،
मेरा 32 साल भी ना बचे। तारीख ने जुमला लिखा है, जो दूसरा जुमला है ना, अल्लाह करे मैं बयान कर लूँ, आप बर्दाश्त कर ले। मजलूम करबला कहते बेटी सोच ले, उस वक्त चचा बड़ा याद आएगा जब शाम गरीबा की रात होगी, शिमर कमीने का हाथ जुल्फों में होगा, कभी दाएं तमाचा मारेगा, कभी बाएं तमाचा मारेगा। उस वक्त फुरात की तरफ मुंह करके कहेगी चचा अब्बास मैं यतीम हो गई। अजरुक मिन ज़हरा, मिल गई इजाजत अब्बास को। अब्बास जीन पे सवार अमील नहीं करता, आज़ादारा ने मजलूम करबला वो हरम होता तो मुकम्मल शहादत पढ़ता। एक मुसलसल चूंकि ये अय्याम है शुबानिया, एक छोटा सा फिक्रा, अब्बास सवाल हुए, आए, आने के बाद दरिया पे कब्जा किया, मशकीज़ा पानी का भरा, अपने घोड़े से कहते पानी पी ले, अपनी जुबान में कहता है हुसैन का घोड़ा प्यासा हो, अब्बास का घोड़ा पानी पी ले। जो अब भी नहीं रो सके हो, एक फिक्रा कहूँ, अब्बास के घोड़े ने पानी में अपने पाँव उछले। एक मरतबा जैसे ही पाँव उछले ना, तो पानी उछल के उसके वजूद पे आया, उसकी पेशानी पे आया, उसके चेहरे पे आया। अब्बास कहते हैं ये क्या कर रहा है? कहा मौला अगर ये मशकीज़ा खैमे तक ना पहुंच सके, मेरी पेशानी से पानी उतार के असगर की प्यास को बुझा ले। अजरुक मिन ज़हरा, जो इस जुमले पे रोए हो हुसैन की नाराज़ी, ये है वफा का, मेरी पेशानी से पानी उतार के असगर की प्यास को बुझा लेना। सवाल हुआ अब्बास, तारीख लिखती है शिमर और पिछले साथ ने एक मीटिंग की, कहा अगर ये पानी खैमे तक चला गया क़यामत तक हाशमी काबू में ना आएंगे। 500 का लश्कर भेजा, अब्बास ने वासिल जहन्नम किया, फिर लश्कर भेजा, अब्बास ने वासिल जहन्नम किया। अब तारीख लिखती है, अल्लाह करे जुमला पढ़ने से पहले मौत आ जाए, अब्बास किसी के काबू में नहीं आ रहे हैं ना, तो एक शक्की आगे बढ़ा और बढ़ के कहा अब्बास तू इधर जंग कर रहा है, उधर अली की बेटियों की चादर उतर गई। अब्बास ने जो मुड़ के देखा, उसने गुर्ज मारा, अब्बास का दायां बाजू कलम हो गया। अब्बास ने मशकीज़े को बाएं बाजू पे डाला, उसने गुर्ज मारा, बायां बाजू कलम हो गया। अब्बास ने मशकीज़े को दांतों में दबोचा, हुरमल ने ऐसा तीर मारा जो मशकीज़े से गुजरता हुआ अब्बास के सीने पे जा लगा है। अदादारा ने मजलूम करबला, पानी जमीन पे बह गया है, खैमे की तरफ मुंह करके कहते हैं बेटी सकीना माफ करना, तेरी हसरत जमीन पे बह गई। चचा ने कोशिश बड़ी की, अदादारों की जुमला सुनोगे, एक मर्तबा बाजू कट के मशकीज़ा छिद गया, अब्बास जीन पे ना संभल पाए, जीन से जमीन पे आए, मैंने भर दिया, आपने बड़ी आराम से सुन लिया। अब्बास जीन से जमीन पे आया। करबला का हर शहीद जब जीन से जमीन पे आता था तो हाथों के सहारे आता था। अब्बास के हाथ तो कट चुके थे, पूछो कैसी आया? ज़ियारत नहिया में 12वां इमाम कहता है मेरा सलाम मेरे उस जान पे जो जीन से जमीन पे सर के अजरुक मिन ज़हरा, सैयद नवाज़ों पे रहमत नाज़िल करे। सर के बल अब्बास जीन से जमीन पे आ गए। इधर आलम कभी दाएं जा रहा है, कभी बाएं जा रहा है। 4 साल की बतूल बच्चों को इकट्ठा करके कहती बच्चों अपने अपने प्याले ले आओ, चचा पानी लेके आता होगा। इधर अब्बास जीन से जमीन पे आया, इधर हुसैन कुर्सी से उठे, जमीन पे मुंह के बल गिरे, एक मर्तबा फिर उठे, फिर गिरे, 7 मर्तबा हुसैन उठे और एक जुमला का अब्बास मेरी कमर टूट गई, अब्बास मेरी कमर टूट गई। मक्तल जुमला लिखता है मुश्किल से हुसैन अब्बास के लाशे के करीब पहुंचे, अभी शान से चल रही थी, अब्बास का सर उठाया, अपनी आगोश में रखा, कहा अब्बास कोई हसरत का दुनिया में आया था, सबसे पहले आपके चेहरे की जियारत की थी, आज जा रहा हूँ, जियारत करना चाहता हूँ। मौला अगर बाजू होते तो कभी तकलीफ ना देता, एक आंख में तीर लगा है, एक आंख में खून जमा हुआ है, मौला मेरी आंखों को साफ करे। इमाम ने तीर निकाला, आंख साफ की, कहा जियारत कर ले। अब जो जियारत हो गई का कोई और हसरत अल्लाह करे पढ़ने से पहले मौत आ जाए। माओ बहनों बेटियों के हिस्से का जुमला है। अब्बास कहते एक हसरत जब 12 मुहर्रम को सैयद सज्जाद एजाज़ इमामत से हर शहीद
का नाम लिखे, लेकिन जब अब्बास की कब्र बनाए अब्बास का नाम ना लिखे बल्कि जुमला लिख दे, या सकाए सकीना। ये सकीना के माशकी की कब्र है। अज़ादारान मज़लूम करबला कहा कोई और हसरत, कहा नहीं हसरत, कहा मेरी एक हसरत पूरी करेगा, कहा मौला क्या, कहा सारी जिंदगी मौला कह के बुलाया है, एक बार भाई कह के पुकार, कहा मौला आप सैयदा के बेटे, मैं कनीज का बेटा, अगर सैयदा नाराज हो गई, ये जुमला कहना था। अब्बास के दाई जानिब एक बुर्का पोश बीबी जिसका एक हाथ पहलू पे और एक हाथ से मातम करके कहती, कहने बेटा ज़हरा नाराज ना होगी। 3 बार कहा, वाह मेरा करबला का प्यासा भाई, वाह मेरा भागते हुए घोड़े से गिरने वाला भाई, वाह मेरा बेगोरों कफन पड़ा रहने वाला भाई। मातमी जुमला सुनोगे, खैमे का पर्दा हटा, अली की बेटी की आवाज आई, मुझे भी बहन कह के पुकार। 3 बार कहा, वाह मेरी कैदर बहन, वाह मेरी बेसरो चादर बहन, वाह मेरी शराबियों के खुतबे देने वाली बहन।